وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 56-57، درس نمبر 13-22، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے ہدایت قرآنی سے اعراض کر رکھا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما انذروا هزوا. اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 56. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. ہم نے نہیں بھجوایا رسولوں کو لیکن اس لیے کہ وہ خوشخبری دیں اور تنبیہ کرے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو حق سے انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں. یجادل الذین کفروا، جھگڑا کرتے ہیں کافر، بالباطل، باطل کے ذریعے، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے، باطل کے ذریعے حق کو نیچا دکھا دیں. واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے بنا لیا ہے میرے احکامات کو اور جو تنبیہات ہیں اس کو مذاق سمجھتے ہیں. ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحت کی جائے اپنے رب کی احکامات کی. فأعرض عنہا، وہ اس سے پھر منہ موڑ لے، ونسیہ، اور بھول جائے
ما قدمت یداہ، یعنی ان کاموں کا انجام جو اس کے ہاتھ اپنے آگے بھجوا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انا جعلنا، یعنی اس عمل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ حق سے منہ موڑ لیں تو پھر آپ کے دل پہ اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے، آپ حق کو پھر سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ، آپ حق کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، انہی حالات میں، ایسے ہی حالات میں اگر آپ ان کو حق کی طرف بلائیں گے، ہدایت کی طرف بلائیں گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہدایت نہیں پائیں گے۔ دیکھیں بہت ہی ایک انگلش میں کہتے ہیں نا کریٹیکل، نازک مسئلہ ہے، نازک معاملہ ہے، اور یہ ہمارے بارے میں ہے۔ یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں دراصل یہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے دلوں پر پردے ہیں اور ہمارے کان میں ڈانٹ ہے، گرانی ہے، ثقل ہے، ہم حق کو سن ہی نہیں پا رہے۔ یہ آپ میری بات غور کریں نا اس میرے جملے پہ، ہم حق کو سن ہی نہیں پا رہے، نہ سننا چاہتے ہیں، جب سننا نہیں چاہتے تو سن نہیں پاتے۔ یہ معاملہ تھوڑا سا عجیب سا ہے کہ آپ ایک آواز کو، یہ قرآن میں ایک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، سورہ بقرہ میں ہے یہ۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو حق سے انکار کرنے والے ہیں وہ حق کی آواز کو ایسے سنتے ہیں جیسے کہ جانور جو ہے وہ اپنے مالک کی آواز کو صرف کچھ آوازوں سے پہچانتا ہے۔ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، یعنی سمجھتا تو نہیں ہے۔ اب مالک اگر یعنی مثال کے طور پہ کسی اردو بولنے والے کا، کسان کا جانور ہے، تو کسان اگر اسے پکارے یا اس کو کوئی کام کہے کہ بھئی اٹھ کھڑے ہو، بیٹھا ہوا ہے جانور، اور تو وہ سمجھے گا تو نہیں، صرف وہ آواز اس کے کان میں تو آئے گی لیکن وہ سمجھے گا نہیں کہ مالک کیا کہہ رہا ہے۔ ایک کسان ہے، اس کا جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، جو بھی ہے، وہ بیٹھی بھی ہے اپنے چوپال میں، اس کو اب اردو میں آ کے وہ مالک کہتا ہے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اے گائے، تو وہ سمجھے گی اس بات پہ؟ نہیں سمجھے گی، بیٹھی رہے گی، اپنی جگالی کرتی رہے گی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، قرآن ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ مسئلہ یہ ہے۔ اور دیکھیں اب یہ بڑی بھاری بات ہے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور میں آج کے مسلمانوں پر یہ فکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کی نصیحت کی جاتی ہے تو یہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا، دیکھیں میرا درس تو قرآن اور حدیث کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بڑائی سے بچائے، لیکن یعنی کبر سے بچائے۔ تو میں تو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، نہ کوئی اجر مانگتا ہوں، نہ کچھ، نہ کوئی میں کہتا ہوں کہ مجھ پہ پھول برساؤ یا میرے گلے میں ہار ڈالو، نہ مجھے نوٹ چاہیے۔ تو اب یہ تو یعنی ایسی پیشکش ہے کہ آپ کے اپنے بہتری کے لیے ہے۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی جنت میں چلو، دنیا کو منزل چھوڑ دو، جنت کی طرف رخ کر لو اپنا، اور جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارو۔ لیکن لوگ جو ہے نہ اعراض کر رہے ہیں میری بات سے۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، حق سننے کے لیے آج یہ قوم من افراد کے حساب سے اور امت کے حساب سے یہ قوم بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اگر سن لے تو یہ اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو چونکہ
دعوت، حضور کی دعوت کا لوگوں نے انکار کر دیا شروع سے. تو پھر اب یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے، وہ حق سننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہاں یہ صورتحال بدل سکتی ہے اگر آپ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار ہوں اور حق کو سنیں اور اس پر سوچیں سمجھیں، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق دے دے گا. کیونکہ دیکھیں بعض لوگ جو ہیں، یعنی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں. جب تک ہم خود یہ جو غفلت کی رضائی ہم نے اوڑھ رکھی ہے، جب تک ہم خود یہ اتار نہیں پھینکیں گے تب تک حق ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی ایک گہری نیند ہم سو رہے ہیں اور غفلت ہے، اور ایک ہم نے اوپر رضائی ڈالی ہوئی ہے، ایک گہری دبیس چادر ہے، تو اب اس میں سے کسی کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی. اندر ہی اندر دیکھیں علاج کیا ہے، اندر ہی اندر ہمیں سوچنا ہوگا. اپنے اندر آپ خود اپنی کامیابی کے بارے میں سوچیں، اپنی بربادی کے بارے میں سوچیں. آپ نے جو اپنی بربادی کا یہ فیصلہ کر لیا ہے اس پر نظر ثانی کریں، اپنی کامیابی کا سوچیں، اللہ کی آواز کو سنیں، حق کی آواز پر لبیک کہیں، اور یہ غفلت کی چادر اپنے اوپر سے اتار دیں اور پھر آگے چلیں. وہ پھر آگے کا مضمون ہے جو بھی ہوگا. تو یہاں جو آیت ہے سامنے کرا، ایک تو میں نے گزشتہ جو یہ سبق تھا اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں ہماری پیغمبر کی بشارت اور تنبیہات ہمارے لیے وما یغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. قرآن میں ایک آیت ہے وما یغنی الآیات والنذر. جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو یہ تنبیہات اور رب کی نشانیاں اور رب کے احکامات اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج قرآن سے ہم کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا ہم میں اتنی بیداری ہے کہ بھئی قرآن ایک بڑے فائدے والی چیز ہے اور قرآن مجھے جنت میں لے جانے کا راستہ بتاتا ہے؟ تو کیا ہماری اتنی بیداری ہے؟ نو. قرآن کو تو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. قرآن کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. میں ناظرہ کی بات نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے آپ کو ناظرہ آتا ہو سکتا ہے ہر روز آپ ایک پارہ ختم کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو قرآن حفظ ہو، لیکن آپ حافظ تو ہیں لیکن آپ سمجھ تو نہیں پا رہے کہ آپ نے کیا چیز یاد کی ہوئی ہے. یہ تو نور ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال دیکھیں. اچھا یہ جو 57 نمبر آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. بہت اہم آیت ہے، اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے بارے میں ہے. ظالم، ومن ازلم، ظالم کون ہے؟ یہاں پہ مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کا مختلف انداز سے تذکرہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ جو مقصد سارے کا ایک ہی ہے. دو الفاظ مختلف ہیں، بیان کا انداز مختلف ہے، تو لیکن بات ایک ہی ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے. ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یدہ. دو صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں. جس میں یہ دو صفات پائی جائیں اللہ تعالیٰ ان پر سب سے بڑا ظالم ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہیں. کون لگا رہے ہیں؟ اللہ. ومن اظلم، کون ہے زیادہ؟ یعنی وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے. دیکھیں اس آیت کا ترجمہ تو خیر آپ نے پڑھ لیا نا، یعنی آپ ذہن میں رکھیں. میں آپ کو ایک اور بات کہہ رہا ہوں. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ایک راستہ بتاتا ہے ہمیں.
جو کہ ایک بہت بڑے خزانے کی طرف ہمیں کا راستہ بتا رہے ہیں، وہ ہے جنت۔ جنت میں کیا ہے؟ رب کی ملاقات، رب کا دیدار، اور رب کی رضا۔ تو یہ راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، نبی قرآن لے کے آئے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ تھوڑی سی اگر ہم ایک مثال قائم کر لیں تو میرے خیال سے مناسب ہوگا کہ ایک غریب آدمی ہے، متوسط طبقے کا، جس کو جو کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، اور جو عیالدار بھی ہے، 5-6 یا 7-8 لوگوں کی فیملی ہے، اس میں 2 بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، اور 2 بہنیں ہیں، خود ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، 8-9 افراد ہیں، کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ کرائے کا گھر بہت زیادہ ہے، کرایہ زیادہ ہے، اور گزر اوقات بڑی تنگی سے ہوتی ہے، کبھی کھانے کے لیے ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اب یہ شخص ایک تو یعنی اس کو اگر مناسب تنخواہ ہو جائے اور اس کو ایک گھر مل جائے، آراستہ گھر مل جائے، مثال کے طور پہ کوئی اس کے گھر میں ایک خط آتا ہے جس میں ملکیت، یعنی کسی بھی مخیر آدمی نے اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو ایک گھر پسند کر لیا اس کے لیے۔ وہ گھر جو ہے تقریباً 2 منزلہ گھر ہے اور 2 کنال کے رقبے پر ہے۔ میں دیکھیں مثال قائم کر رہا ہوں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں اس مثال میں۔ 2 کنال پہ گھر ہے اور پورا فرنش گھر ہے، اور یہ 7-8 آدمی، یعنی 12 کمرے ہیں مثال کے طور پہ، ڈرائنگ ڈائننگ یہ الگ ہے۔ تو کسی بھی مخیر شخص نے مثال ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ قائم کر لیں، تو وہ ایک گھر کو اس کے نام پہ کروا کے اس کی ملکیت کے کاغذات اور پتہ، ملکیت کے کاغذات اور پتہ اس کے نام پر بھجوا کے لے آتا ہے اور اس کو دے دیتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو ہے جس نے دیا ہے مثال کے طور پہ وہ جاپانی ہے، اور جاپانی زبان میں یہ خط اور ملکیت کے سارے کاغذات، اس میں سارا نقشہ ہے کہ بھئی یہاں پر تمہارا گھر ہے اور اتنا ہے، یہ ملکیت کے کاغذات ہیں، تم یہ لے لو، اور جب تم وہاں آؤ گے تو تمہیں ماہانہ 1 لاکھ روپے ماہانہ وظیفہ بھی ملے گا۔ وہ سارا اس خط میں بند ہے، خط جاپانی زبان میں ہے۔ کوئی شخص اسے آ کے کہتا ہے کہ بھئی یہ خط ہے تمہارے نام پہ آیا ہے۔ اب یہ شخص چونکہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، پڑھ نہیں سکتا، لہٰذا وہ کھول کے دیکھتا ہے، لیکن بس وہ اس کی سمجھ میں تو کچھ بات نہیں آتی، اس میں سارا کچھ تفصیل ہے بزبان جاپانی، تو وہ سمجھ نہیں پاتا، اور بس وہ خط کو رکھ دیتا ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی، اس کو خط کی اہمیت ہی نہیں ہوتی، وہ کہیں طاق میں رکھ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے، وہ لانے والا کہتا ہے یہ بڑا متبرک خط ہے، اس میں بہت بڑے انعامات کا تمہارے لیے ہیں۔ تو خیر ایک تو وہ اس نے گھر میں رکھ دیا۔ اچھا دوسرا جو ہوا، ایک اور منظر میں آپ کے سامنے، وہ خط آتا ہے، اس کے سامنے پیش ہوتا ہے، پہلی دفعہ جس نے جو خط لایا ہے اس نے اس کو کچھ بتایا نہیں ہے کہ اس خط میں کیا ہے۔ دوسرا منظر یہ ہے کہ وہ خط لانے والا بتا دیتا ہے کہ بھئی تمہارے لیے ایک شخص نے 2 کنال کا مکان بنایا ہے، فرنش کر دیا ہے، اور پھر جب تم جاؤ گے تو 1 لاکھ روپے ماہانہ بھی تمہیں ملے گا، اور اس میں سارا وہ نقشہ ہے، پتہ ہے، اور تو اب وہ کھولتا ہے تو جاپانی زبان ہے، اور وہ جلدی کسی مترجم کے پاس دوڑتا ہے، کسی خط سمجھاتا ہے کہ بھئی مجھے بتاؤ اس میں کیا ہے،
نقشہ بتاؤ مجھے، گھر کا پتہ بتاؤ، اس میں ساری میں اس کو فالو کروں اور میں اس گھر تک پہنچ جاؤں. یہ مثال ہے. اب دیکھیں اللہ کا خط ہے قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. پھر نبی لانے والا ہے، پیغامبر، پیغمبر ہم کہتے ہیں نا، پیغامبر، وہ پیغام اللہ کے رسول نے ہمیں وہ خط لا کے دیا ہے. پھر ہمیں بتایا بھی ہے کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حقیقی، جب تم زندگی لوٹو گے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 گھر بنائے ہیں، ایک جنت کا بھی ہے اور ایک دوزخ کا بھی ہے. تم ایسا کرو کہ دنیا میں تم زندگی ایسے گزارو، اللہ کو راضی کرو تاکہ تم جنت کے گھر میں چلے جاؤ، اور اگر تم اللہ کو ناراض کر دو گے تو پھر دوسرا گھر ہے تمہارے لیے. یہ پیغمبر نے ہمیں بتایا. حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہم نے یعنی پیغمبر کی بات کو سنا لیکن سمجھ ہی نہیں رہے. یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ دراصل جنت کی کنجی ہے. لا الہ الا اللہ، یہ جنت کی کنجی ہے. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے. 2 پیسے پہ جھگڑا ہوتا ہے تو کلمہ اٹھانے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بات پہ کلمے کی قسم کھاتے ہیں وغیرہ. لیکن کلمے کو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کلمہ ہے کیا. حقیقت یہ ہے، دیکھیں میں بڑے سکون سے، اطمینان سے، بڑے تول کے آپ کو بات کر رہا ہوں. یہ کلمہ دراصل جنت کی کنجی ہے. اس کو اگر آپ سمجھ جائیں اور جنت اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں تو یہ دراصل جنت کے تالے کی چابی ہے. آپ جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ چابی آ گئی. اور میرے رسول نے فرمائے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے پورے یقین سے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اس کے تقاضے پورے کیے، وہ یقیناً جنت میں جائے گا. لیکن ہم تو سمجھ نہیں پا رہے. ہم نے تو اسلام کو بس 5 بنا تک محدود کر لیا، عبادت. اب کل ہی ایک دین کے جاننے والے سے میں نے عبادت کا لفظ، کوئی سوال اس نے پوچھا تو وہی تصور تھا عبادت کا کہ بھائی ہم جو نماز روزہ کرتے ہیں، داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، خواتین شرعی پردہ کرنے لگتی ہیں، بس اسی کو عبادت کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. عبادت تو ساری زندگی آپ کی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں آپ، اللہ آپ کی منزل ہے تو ساری زندگی آپ کی عبادت بن جاتی ہے. لیکن اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے، اللہ نہ آپ کا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، چاہے جتنی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، کچھ کریں، آپ کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے. کیوں؟ کہ آپ کی تو نیت ہی خراب ہو گئی. آپ نے تو دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اب یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 57 نمبر، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہ اتنا قیمتی بات، ممن ذکر بآیات ربہ کی میں بات کروں. اب آیات رب جو ہے، یعنی رب کے احکامات، رب کی آیات، یہ قرآن ساری، یعنی اس وقت یہی مطلوب ہے کہ قرآن پڑھا جائے. قرآن پڑھنے میں اب ایک تو بشارت کی باتیں بھی ہیں، وعید کی باتیں بھی ہیں، اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے. اب قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اعراض کر لیتے ہیں. حقیقت میں ہم نے قرآن سے منہ پھیر لیا ہے. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں انتہائی دھیمے لہجے میں. قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں. آج قرآن میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تلاوت کے. قرآن کو ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے، اور نہ ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم پوچھنے کے لیے تیار ہیں کسی سے. کیوں کہ ہماری تو ایک منزل بن گئی ہے دنیا. ہمارا مسئلہ نمبر 1 اور مسئلہ نمبر 2 اور مسئلہ نمبر 3، تمام مسئلے ہمارے آج دنیا کے ہیں. آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں،
اپنے مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ لیں، سارے کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، جنت جانے کی کوشش کرنا، دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنا، رسول کے طریقے پر چلنا، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ آج ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کو فالو کرنا، رسول کی اتباع کرنا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اعراض اور کسے کہتے ہیں؟ آپ یعنی یہ شخص، چلے میں آپ کا لفظ ہٹا دے جاؤں، جو شخص بھی قرآن سے ہدایت نہیں لینے کے لیے تیار، نبی کا اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے، اس شخص سے بڑا ظالم نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ قرآن کو بھلا دیتے ہیں، دوسری بات، جب آپ قرآن کو بھلا دیتے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ کا عمل قرآن کے خلاف ہوگا، آپ کا ہر عمل قرآن کے خلاف ہوگا۔ دیکھیں یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی منزل دنیا ہوگی اور آپ کا جینا مرنا بھی دنیا کے لیے ہوگا تو آپ کا ہر عمل باطل ہے اور ہر عمل گناہ میں لکھا جا رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کی نیت اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا آپ کا نہ ارادہ ہے، نہ عزم ہے، نہ آپ کوشش کر رہے ہیں، اب آپ کا ہر عمل باطل ہے، گناہ ہے، اور ہر گناہ آپ کا لکھا جا رہا ہے نامہ اعمال میں، اور ہر عمل آپ کو جہنم سے قریب کر رہا ہے اور دوزخ سے دور لے جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے، اور یقیناً آج تو دیکھ لیں، اس میں تو کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن سے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ اعراض یہاں پہ اعرض عنہا، ہم نے تو منہ پھیر لیا ہے اسلام سے، قرآن سے، اللہ کی توحید سے، جنت سے، دوزخ سے بچنے کی کوشش سے اور قبر کی تیاری سے، اس سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، منہ پھیر لیا ہے اس سے۔ ہمارا رخ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی انا پرستی میں مصروف ہیں، نفس پرستی میں مصروف ہیں۔ وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بھئی ہم نے تو اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا ہے، دونوں میاں بیوی یہی کہتے ہیں، تو بات پھر خراب ہو جاتی ہے سامنے۔ نسی ما قدمت یداہو پہ میں بات کر رہا ہوں۔ اب آپ کا عمل، اگر آپ دنیا والے بن گئے اور زندگی کو آپ نے دنیا کے لیے وقف کر دیا، آپ کی تمام جد و جہد اور کوشش دنیا تک محدود ہو گئی، اب آپ کا ہر عمل جو ہے آپ کو دوزخ کے قریب کر رہا ہے اور جنت سے آپ کو دور لے جا رہا ہے۔ اب ہوگا کیا اس کا نتیجہ؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یعنی آپ نے حق کو سمجھنے سے انکار کر دیا ہے اپنے عمل سے، آپ باطل پر یقین کر بیٹھے ہیں۔ اب اس صورتحال میں جب کہ آپ کا یقین دنیا پر ہے اور آخرت پر نہیں ہے، اب آخرت کی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں یہاں یہ پردوں کا تذکرہ ہے نا، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، لیکن ابھی جو ہے میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں کیونکہ وقت کا اختتام پذیر ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ پردے جو ہیں، پردے اور کانوں میں گرانی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا بہ الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ
انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذین كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا۔ اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔